نے آزاد کر دیا تھا، اور آزاد کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جہاں چاہے چلا جائے، خود جہاں چاہے رہے، اب مالک کا حق اس پر نہیں رہتا۔ لیکن بی بی ام ایمن نبی کی عادات، اطوار، اخلاق، کردار سے اتنی خوش تھی، کہنے لگی کہ آزادی اپنی جگہ، لیکن قدم ناز مصطفیٰ میں نہیں چھوڑ سکتی۔ نبی کے گھر ہی رہی زندگی بھر، ہجرت ہوئی تو مدینے میں ہجرت کر کے گئی تو بھی نبی کے ساتھ ہی رہی، اور نبی کریم بھی انہیں امی جان ہی کہہ کر پکارتے رہے، یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس منہ بولے بیٹے زید کی شادی اسی ام ایمن سے کر دی۔ ام ایمن سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا اسامہ بن زید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ بسا اوقات لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ نبی کریم اپنے نواسوں سے زیادہ اسامہ سے محبت کرتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ تو حب النبی ہے، یعنی یہ وہ ذات ہے جو محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ اور جب صحابہ کرام کو نبی کی بارگاہ میں کوئی سفارش کرنی ہوتی اور کسی سے بن نہ پاتی، ہمت کسی کی نہ پڑتی، تو حضرت اسامہ سے کہتے کہ آپ کہیے نا، اور نبی کہہ دیتے تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے اتنی محبت کرتے تھے جیسے سگا پوتا۔ یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ گئے، آپ سن کے حیرت کریں گے کہ اپنے نواسوں کو نبی نے اپنی اونٹنی پہ نہیں بٹھایا، اپنی اونٹنی پر حضرت اسامہ ابن زید کو اپنے ساتھ اپنے آگے بٹھا کے لے۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ کالے رنگ کا بچہ اسامہ وہ نبی کو اتنا پیارا ہے کہ فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی پر سوار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اندر میں لے جانے کی بجائے حضرت بلال حبشی کو ساتھ لے گئے اور حضرت اسامہ ابن زید کو ساتھ میں لے کے گئے۔ خانہ کعبہ کی تالا کھلوا کے جب سرکار اندر گئے تو سارے صحابہ تو نہیں گئے، ارے 10,000 تو خالی سپاہی تھے جو سرکار کے ساتھ آئے تھے فتح مکہ میں، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ تو لاکھوں لاکھ تھے، تو سب کو کیسے لے کے جاتے؟ لیکن اس وقت بھی نبی کریم حب النبی حضرت اسامہ ابن زید کو اپنے ساتھ اندر لے کے گئے۔ اسامہ ابن زید کا ایک واقعہ اور یاد آیا بچپن میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی پلتے تھے، اب ظاہر سی بات ہے رنگ کالا تھا، کالی ماں کے بیٹے تھے، اور کچھ ناک بھی تھوڑی چپٹی تھی، بچے تھے، ناک بہ رہی تھی، رطوبت بہ رہی تھی۔ ایسے میں بی بی عائشہ صدیقہ کے مکان میں سرکار جلوہ فرما تھے، حضرت اسامہ چلتے چلتے لڑکھڑائے دروازے پہ گر گئے۔ دروازے پر گرے تو ان کی ناک میں مار لگی تو ناک سے خون جاری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ سے کہنے لگے، ارے عائشہ دیکھو دیکھو اسامہ کو اٹھاؤ پکڑو، دیکھو خون بہ رہا۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میری عمر کم تھی، میری تو بچی ہی تھی، یہی 8-10 سال کی تھی۔ کہا کہ میں جب قریب گئی تو خون بھی بہ رہا تھا، ناک سے رطوبت بھی بہ رہی تھی، تو مجھ کو کراہت ہوئی، اس کراہت کی وجہ سے میں ذرا جھجک رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری جھجک دیکھی خود آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ کے بہتے ہوئے خون کو اور اس رطوبت کو صاف کیا۔ اتنی محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کا انداز یہ تھا کہ جب ایک موقع پر غالباً حجۃ الوداع ہی کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اور ایک خاتون
اتفاق سے اس کا بھی نام فاطمہ تھا. وہ کسی بڑے امیر گھرانے کی تھی, بڑے امیر گھرانے کی تھی, شریف گھرانے کی تھی, بہت پیسے والے گھرانے کی, عزت دار لوگ تھے. شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس خاتون سے غلطی ہو گئی, اس نے چوری کر لی. اسلام کا قانون تو اسلام کا قانون ہے, سب کے لیے ایک. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا. آقا کریم نے جو کارروائیاں تھی پوری کی, گواہیاں گزری, جرم ثابت ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں ہے کہ چوری مرد کرے یا عورت, السارق والسارقۃ, مرد چوری کرے یا عورت, اس کا ہاتھ پہنچے تک کاٹا جائے گا. جرم ثابت ہو گیا ہے, اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. مکے میں ایک ہلچل مچ گئی کہ اتنے بڑے گھرانے کی, اتنے مشہور گھرانے کی خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو بڑی بے عزتی ہوگی, بدنامی ہوگی, کوئی صورت نکل آئے. تو یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. ان لوگوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ ہماری تو ہمت نہیں پڑتی, نبی کی بارگاہ میں اگر ابو بکر و عمر, عثمان و حیدر سفارش کر دے, اس کے بدلے میں جو چاہیں جرمانہ عائد کر دیں, اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, زندگی بچ جائے گی. تو نبی کریم کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی کسی کی ہمت نہ پڑی, کیونکہ قرآن کے حکم کے مطابق سرکار نے فیصلہ کیا تھا. جب کسی کی ہمت نہ پڑی تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں, کچھ تو بتاؤ, کچھ تو بتاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ اگر سفارش کروانی ہے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواؤ, وہ نبی کے پیارے ہیں, نبی کے دلارے ہیں, حب النبی ہیں, نبی کے محبوب ہیں. ان سے کہو اگر وہ نبی کی بارگاہ میں سفارش کر دیں تو کر دیں, اور تو کسی کی ہمت نہیں. اسامہ ابن زید سے ان لوگوں نے ملاقات کی. اسامہ ابن زید ابھی بچے ہی تھے, نوجوان تھے. آئے نبی کی بارگاہ میں سفارش کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش سنی تو, لیکن قرآن کا حکم ہے, قانون پھر قانون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب و جلال کے عالم میں فرمایا, اللہ کے قانون پر عمل کرنے کے لیے اس کے خلاف کسی کی سفارش نہ سنی جائے گی. اور سن لو, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ یہ جرم کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے, اس کا ہاتھ ضرور کاٹا جائے. ہاتھ کاٹا گیا. یہاں میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جہاں بڑے بڑے صحابہ کی ہمت نہ پڑتی تھی سفارش کی نبی کی بارگاہ, وہاں حضرت اسامہ ابن زید سفارش کر لیتے تھے. اب وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت زید کے بیٹے تھے, اور زید کا بیٹا ہونے کی وجہ سے, اور ام ایمن کے بیٹے تھے, ام ایمن کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے. اور یہ ہے نبی کریم کی وہ شان رحیمی کہ نبی کریم امیر غریب نہیں دیکھتے تھے, چھوٹا بڑا نہیں دیکھتے تھے, کالا گورا نہیں دیکھتے تھے, بلکہ نبی کریم کی محبت اس کے لیے زیادہ ہوتی تھی جو زیادہ کمزور ہوتا تھا. اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایک جملہ یاد آ گیا. جس دن ان کو خلیفہ بنایا گیا تو منبر پر کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ کے صدقے مجھے خلافت سونپی گئی. اے لوگوں, میں قرآن اور سنت کے مطابق حکومت کروں گا. اور سنو, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خاندانی, نسلی اور روپیے پیسے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ رہوں گا. تم میں جو زیادہ کمزور ہے وہ مجھ سے زیادہ قریب ہے, جو جتنا غریب ہے وہ مجھ سے زیادہ قریب ہے, اور جتنا کمزور ہے وہ میرے نزدیک اتنا زیادہ پاورفل ہے.
حقدار کو حق دلانے کے لیے میں کبھی پیچھے نہ ہٹوں گا. یہ سبق دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کریمہ کہ اپنے غلام ہو، کنیز ہو، لونڈی ہو یا نوکر ہو، چاکر ہو، ان کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے اور سب کی بھلائی کے کام کرنے چاہیے. یہی اللہ نے ہمیں سبق دیا. 2-3 منٹ میں حضرت زید بن حارثہ کا ایک اور واقعہ عرض کر دیں کہ حضرت زید بن حارثہ زید ابن محمد تو کہلاتے رہے، لیکن اسلام کے قانون کے مطابق منہ بولا بیٹا سگا بیٹا ہو نہیں سکتا. شریعت کا قانون، قرآن کا قانون، اور اس قانون کو نافذ کرنا تھا. تو اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے کچھ ایسے اسباب پیدا کیے کہ نبی کی ایک پھوپھی ذات بہن تھی حضرت زینب بنت جہش. وہ شہزادی تھی قریش کی، اور نبی کریم پر ایمان لا کے ہجرت کر کے مدینے پہنچی تو نبی کریم نے خود اعلان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ زید بن حارثہ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دوں. یہ نکاح صرف اس لیے کیا تھا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں خاندانی بڑائی چھوٹائی نہیں ہوتی، خاندانی اونچ نیچ اسلام کے نزدیک نہیں. کالا رنگ، گورا رنگ، یہ خاندان کا، وہ خاندان کا، یہ نیچی ذات کا، وہ اونچی ذات کا، یہ ذات برادری کا اور آقا اور غلام کا کانسیپٹ اسلام کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا. بلکہ قرآن کا اعلان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ شادی کا اعلان کیا. اللہ کا حکم ہوا کہ نبی کے حکم کے خلاف تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہو گیا. لیکن وہ بڑے گھر کی تھیں، شہزادی تھیں، قریش کے خاندان کی، کچھ اپنی خاندانی خوبو تھی، اور یہ کچھ بھی تو زرخرید غلام تھے خاندان کے، اگرچہ آزاد کیے گئے. میاں بیوی میں جمی نہیں. اور کچھ دنوں کے بعد نبی کے سمجھانے کے باوجود حالات ایسے ہوئے کہ مجبور ہو کر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی. اور اللہ کو یہ قانون نافذ کرنا تھا کہ منہ بولا بیٹا شرعی طور پر حقیقی بیٹے کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ قانون آپ سمجھ لیں. آج بھی ہمارے سماج میں منہ بولے بیٹے کو نام وغیرہ جب لکھاتے ہیں تو وہ جو گود لیتا ہے اسی کا نام وغیرہ لکھاتے ہیں، شادی کارڈ میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی. یہ جائز نہیں ہے. اور اس قانون کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر کے حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ سے کر دیا. لوگوں نے چیمے گوئیاں مچائیں، شور مچایا کہ کل تک یہ بہو تھی، منہ بولا بیٹا صحیح متبنہ تھا، گود لیا بیٹا تھا. اس زمانے میں گود لیے بیٹے کی حیثیت بالکل سگے بیٹے جیسی ہوتی تھی، جائیداد میں حصہ بھی ملتا تھا، اور اس کی بیوی سگی بہو کے مثل ہوتی تھی. لیکن اسلام نے اس قانون کو مٹانا چاہا تو قرآن اللہ نے فرمایا کہ اور اے محبوب جب، اور یہ بھی سن لے، بڑی پیاری بات یاد آئی، پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے سوائے ایک کے. کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں ہے، وہ یہی حضرت زید بن حارثہ. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ اور جب زید نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر کے آزاد کر دیا تو اے محبوب ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا، یعنی اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا. یہ شادی اللہ نے کی، اللہ نے قرآن کی آیت اتار کر حضرت زینب کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی. اور مقصد یہ تھا کہ وہ قانون جو منہ بولے بیٹے کا قانون ہے،
یہ جو غلط قانون ہے وہ دنیا کے سامنے ثابت ہو جائے اور نبی کریم اپنی مثال پیش کر کے صحیح قانون اسلام اور قرآن دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اللہ نے اسی موقع پہ یہ آیت بھی نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے خاتم، یہ خاتم النبیین۔ ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں، تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک